أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافر لوگوں نے اس کو نکالا اس کی بستی سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار میں وہ دوسرا تھا دو میں سے، اذ یقول لصاحبہ، اور جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکینت نازل کی اس پہ، وأیدہ، اور اس کی مدد فرمائی، بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں کے ساتھ جو تمہیں نظر نہیں آتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو یا کافروں کے ارادے کو نیچا کر دکھایا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ ہی اونچا رہنے والا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، آگے جتنی بھی آیات آ رہی ہیں ان کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے۔ جب غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو 6 گروہ تھے لوگوں کے۔ پچھلے درس میں نے گزارش کی تھی کہ 2 اہل ایمان کے گروہ تھے، ایک گروہ وہ تھا جو بالکل فوراً تیار ہو گیا جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے لیے، سمعنا وأطعنا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بات سنی، ہم بالکل تیار ہیں۔ ایک گروہ وہ تھا جو تھا تو ایمانداروں کا ہی گروہ، لیکن تھوڑا متردد تھا اس معاملے میں، گرمی کا موسم ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، اگر اس معاملے کو تھوڑا مؤخر کر لیا جائے، تھوڑی تاخیر سے کر لیا جائے، تب بھی کام چل سکتا ہے، ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اور غزوہ کا کام بھی ہو جائے، ہم نکلیں گے، لیکن اس معاملے کو تھوڑا حکمت کے ساتھ حل کیا جائے، تھوڑا اس کو مؤخر کر لیا جائے، فصلیں کاٹ لیتے ہیں، تھوڑا گرمی کا موسم گزر جائے، تھوڑے حالات سازگار ہو جائیں تو پھر نکلتے ہیں۔ لیکن یہ گروہ تھا سچے ایمان والوں کا، لیکن تھوڑا متردد تھا کہ تھوڑی تاخیر سے اگر ہو جائے تو اچھا ہے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے بالکل سمعنا وأطعنا کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ جب بھی فرمائیں گے، جیسے فرمائیں گے، بالکل ویسے حاضر ہیں۔ 2 گروہ تھے معذوروں کے، ان میں سے ایک گروہ معذوروں کا وہ تھا جو پھر واقعی معذور تھے اور جہاد میں حصہ لینے سے قاصر تھے، جہاد میں حصہ لینے کے اہل نہیں تھے، ان کی یہ بھی رخصت تھی۔ اور ایک معذوروں کا گروہ وہ تھا جس کے بارے میں قرآن مجید نے سارے جتنے بھی گروہ ہیں الگ الگ ان پہ بات فرمائی ہے۔ وہ گروہ تھا جو جانا چاہتا تھا لیکن ان کے پاس سامان نہیں تھا، زاد راہ نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی انہوں نے کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں زاد راہ میسر ہو جائے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی سچے ایمانداروں میں سے تھے، لیکن سامان سفر نہ ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ یہ 4 گروہ ہو گئے، اور 2 گروہ منافقوں کے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ منافقوں کا وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لینے کے لیے بہانے کر رہا تھا اور جہاد پہ نہیں جانا چاہتا تھا مختلف بہانوں کی وجہ سے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو شرارت اور خباثت کی وجہ سے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ یہ جتنے بھی 6 گروہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بات فرمائی ہے۔ اسی آیت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، الا تنفروا، جہاد کے لیے نکلو تم، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے، کیا وجہ ہے اس کی؟
کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دی ہے، پسند کر لیا ہے؟ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غزوے پہ نہیں نکلو گے، تو یہ یاد رکھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس سے بھی بہت سی جگہوں پہ نصرت فرما چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نصرت تو غزوہ تبوک جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے آخری غزوہ ہے، اور عملاً یہ غزوہ ہوا نہیں، ٹکر ہوئی نہیں، لیکن سب سے زیادہ مشقت طلب اور سب سے بڑا امتحان منافقوں اور اہل ایمان کا اس اعتبار سے تھا کہ 700 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا گرمی کے موسم میں، 700 کلومیٹر کا سفر گرمی کے موسم میں، جبکہ سواریاں بھی پوری نہیں تھیں، ایک ایک سواری پہ 17 18 آدمی سفر کر رہے تھے، سامان سفر بھی نہیں تھا، اور سال کا اینڈ ہونے کی وجہ سے کاٹ سالی بھی تھی، اور نئی فصلیں جو ہیں وہ پکی ہوئی تھی کاٹنے کے لیے۔ اس اعتبار سے بڑا کڑا امتحان تھا یہ اہل ایمان کا اور منافقوں کا کہ کون نکلتا ہے اس جہاد کے لیے، اس غزوہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے جن مواقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، ان میں سے ایک موقع کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ بدر پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، غزوہ احد پہ بھی اس اعتبار پہ مدد تھی کہ مسلمانوں کا نقصان ہونے کے باوجود نہ تو مسلمانوں کا کوئی قیدی بنا، نہ ہی کافروں نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا، کوئی بھی جنگی فائدہ کافر حاصل نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح غزوہ احزاب پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، فتح مکہ پہ بھی نصرت فرمائی، غزوہ حنین میں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل تھی۔ یہ جتنے بھی مواقع تھے ان سب میں سے مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا موقع چنا؟ ہجرت کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا موقع جو ہے یا ہجرت کا واقعہ یہ سارے واقعات سے بہت ہی زیادہ کٹھن واقعہ تھا، بہت ہی مشکل ترین وقت تھا یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت کا حوالہ دیا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے لیے نہیں نکلو گے تو یاد رکھو اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ پہلے بھی مدد کر چکا ہے، آئندہ بھی کرے گا۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تفصیل بھی بتائی ہے کہ اذ اخرج الذین کفروا، کافروں نے بستی سے نکال دیا، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، لیکن کافروں نے ایسے حالات پیدا کر لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے وہاں رہنا ممکن نہیں تھا، اور جس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ننگی پیروں کا تلوارہ لے کے نوجوان لوگ کھڑے تھے کہ جیسے ہی نکلیں گے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، وہ بھی اللہ کی نصرت تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں آ کے قیام کرنا 3 دن کے لیے، اور کفار کا ساری وادی کو چھان مارنا، چپا چپا دیہ تعاقب کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتیٰ کہ غار کے منہ تک پہنچ جانا، یہ سارے مواقع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی۔ فرمایا کہ ثانی اثنین، ثانی تھا وہ، دوسرا تھا وہ دونوں میں سے، اذ ہما، جب وہ دونوں تھے فی الغار، غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے یہ بات کہی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تفصیلات اس کی احادیث میں آتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاحب کا نام نہیں لیا گیا، کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا،
بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں حضرت علی تھے، چونکہ قرآن مجید میں نام نہیں لیا گیا، لیکن احادیث میں یہ بات مکمل طور پہ واضح ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی احادیث میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ یا رسول اللہ، کافر تو غار کے منہ کے اوپر کھڑے ہیں، اور اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں یہ پا لیں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر صدیق، ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ اللہ بھی ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی گھبراہٹ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں انسان نروس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ انبیاء ہی کا کام ہے کہ ایسی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ پہ اتنا توکل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑیں۔ فرعون کا لشکر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھا، اور سمندر آگے تھا، اور بالکل یہ بات نظر آ رہی تھی کہ فرعون کا لشکر جو ہے وہ ہمیں آ لے گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ لشکر تو سر پہ آ گیا، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، نروس نہیں ہوئے، ہوش و حواس نہیں کھوئے، بلکہ اللہ پہ پورا توکل تھا۔ جواب کیا دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسا تم گمان کر رہے ہو۔ یہ ہے توکل، مکمل یقین ہو اللہ پہ۔ لشکر پیچھے ہیں اور قریب آ چکے ہیں، آگے سمندر ہے، جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ کلا، اللہ مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اللہ ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا۔ ان اللہ معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرے لیے وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ جب اللہ پہ اتنا توکل ہو، اللہ تعالیٰ راستہ بھی نکال دیتے ہیں۔ جب اتنا توکل ہو اللہ پہ، اتنا یقین ہو اللہ پہ، تو اللہ بھی راستہ نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سکینت نازل فرمائی، نروس نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اپنے ساتھی کو بھی تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمیں نہیں پائیں گے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ لشکر کون سے ہیں؟ کافر جو ہے وہ غار کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، نیچے دیکھنے سے روکا کس نے ہوا ہے؟ فرشتوں نے۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں، ہم کہتے ہیں جی نظر ذرا، بس پتہ نہیں چلا کہاں سے گاڑی آئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس یہ ہاتھ ایسے ذرا ہوا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ہاتھ ایسے ذرا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فرشتہ ہوتا ہے۔ ایسے بات نہیں کہ بغیر کسی کے کیے ہو جاتا ہے، کرتا ہے کوئی۔ آنکھوں کے پٹی بنتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، وہ فرشتہ ہوتا ہے جو بچاتا بھی ہے۔ انسان کا جی میں نے ایسے کر لیا تو بچ گیا، یہ ایسے ویسے میں نہیں کرتا، یہ فرشتہ کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے واقعات ہمیں بتائے ہیں نا کہ میرے لشکر ایسے ہیں جن سے میں تمہاری پکڑ بھی کرتا ہوں اور تمہیں بچاتا بھی ہوں۔
یہ صرف انبیاء کے لیے باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ فرشتے ہمیں بھی بچاتے ہیں، اور جب فرشتوں نے پکڑنا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے پکڑتے بھی ہیں۔ جب ایکسیڈنٹ کرانا مطلوب ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا اتنا ایکسیڈنٹ کرنا ہے، اس کا بازو توڑنا ہے، اس کی ٹانگ توڑنی ہے، اس کی گردن توڑنی ہے۔ اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں تب ہوتا ہے۔ اور جب اللہ نے بچانا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بچانا ہے۔ گاڑی سامنے آ کے رک جاتی ہے، ایکسیڈنٹ سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لشکر تھے جن سے ہم نے تمہاری مدد کی، تمہیں نظر نہیں آتے تھے وہ۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو مکڑی کو حکم کس نے دیا جالا تننے کا؟ اللہ نے دیا۔ یہ وہ لشکر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لشکر موجود ہیں اس دنیا میں، کائنات میں، جو لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگوں کی گرفت بھی کرتے ہیں، پکڑتے بھی ہیں لوگوں کو۔ اللہ سزا بھی دیتا ہے، اللہ بچاتا بھی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے مدد کی تمہاری ایسے لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کلمہ، کافروں کا ارادہ، کافروں کی نیت، کافروں کے فیصلے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا، ناکام اور نامراد کر دیا کافروں کے کلمے کو۔ اور آگے فرمایا کہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، غالب رہنے والا کلمہ، اونچا رہنے والا کلمہ، ہو کے رہنے والا کلمہ، وہ تو اللہ ہی کا ہے۔ فیصلے اللہ ہی کے پورے ہوتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بہت ہی خطرناک تھا، اور بہت سی مشکلات لیے ہوئے تھا اس سفر کے لیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ خطرے والا سفر ہے، امن والا سفر نہیں ہے، جانتے تھے خطرے والا سفر ہے۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود تمنا کی اس بات کی، خود اجازت طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں یا نہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی تھی نا، میں نے سارے لوگوں کے احسان اتار دیے ہیں، صرف ایک آدمی کے احسانات میں نہیں اتار سکا، اللہ اس کے احسان اتارے گا۔ فرمایا کہ مشرق کی طرف کھلے ہوئے جتنے بھی دروازے ہیں سارے بند کر دو، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اپنے مرض الموت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ میرا جو خلیفہ ہوگا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی ہوں گے۔ ایک حدیث نہیں، بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت سے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا درجہ جو ہے اس دنیا میں بھی اور قیامت کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترازو رکھا گیا اور مجھے تولا گیا ساری امت کے مقابلے میں، ایک پلڑے میں ساری امت کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے رکھا گیا، اور میرا پلڑا بوجھل ہو گیا، بھاری ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت سے افضل ہے، بلکہ ساری مخلوق سے افضل ہے۔ لیکن چونکہ آگے جو بات بتانی تھی وہ ساری مخلوق سے متعلق نہیں ہے، وہ امت کے متعلق ہے۔ فرمایا کہ پھر میرے بعد ایک پلڑے میں حضرت ابوبکر صدیق کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو گیا، ساری امت سے افضل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا پلڑا بھاری ہو گیا،
حضرت ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت سے افضل، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح تولا گیا، ایک پلڑے میں حضرت عثمان اور دوسری پلڑے میں ساری امت، اور حضرت عثمان کا پلڑا بھاری ہو گیا، فرمایا کہ اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا۔ 3 آدمیوں کو کی فضیلت بتانے کے بعد فرمایا کہ پلڑا اٹھا لیا گیا۔ دوسرے آدمی نے راوی سے پوچھا کہ پھر ہمارا مقام کیا ہوا ہے؟ تو صحابی ہم بھی، ہمارا کیا مقام ہوا؟ کہنے لگے کہ تم جتنے عمل کرو گے، جیسے عمل کرو گے، وہی تمہارا مقام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں یہ بات ارشاد فرمائی، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، فرمایا کہ بلال سے کہو اذان دے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہو کو امامت کرائیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات پوچھی، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ عشاء کا وقت ہو گیا ہے، فرمایا کہ بلال سے کہو اذان دے، ابوبکر سے کہو امامت کرائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا، پھر ہوش آئی، پھر یہی پوچھا، پھر یہی حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ رقیق القلب آدمی ہیں، نرم دل آدمی ہیں، آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان پر رکت طاری ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور آدمی کو حکم دے وہ نماز پڑھائے۔ فرمایا بلال کو کہو اذان دے، ابوبکر سے کہو امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ وہ جب تأمل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ امامت کرائے، تم میرے ساتھ یوسف والی عورتوں والا معاملہ کر رہی ہو۔ یوسف والی عورتوں کا معاملہ کرنے سے مراد یہ تھی ان کے دلوں میں بات اور تھی، زبان سے وہ ملامت کر رہی تھی زلیخا کو کہ تم نے عشق کیا یوسف سے، حالانکہ دل ان کے بھی مائل تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، زبان سے ملامت تھی۔ وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہی کہ زبان سے تم یہ کہہ رہی ہو کہ رقیق القلب ہیں، کھڑے نہیں ہو سکیں گے آپ کے مصلی پہ، لیکن تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ لوگ کہیں ابوبکر کو منحوس خیال نہ کریں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑا ہوگا لوگ اسے باشگونی محسوس کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بندہ کھڑا ہوا مصلی پہ، تو باشگونی لیں گے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابوبکر سے ہی کہو کہ نماز پڑھائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، حضرت عائشہ سے یہ بات کہی کہ ابوبکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں تحریر لکھ دوں، الفاظ جو ہیں وہ مختصر ہیں، محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہیں ایسے نہ ہو کہ میرے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا حق زیادہ ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی وضاحت فرمائی ہے، وضاحت اس کی یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے رخصت ہونے کے بعد کوئی دوسرا دعوے دار کھڑا ہو جائے خلافت کا، اور خلافت کا دعویٰ کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ حقدار ہوں خلافت کا، لہذا میرے پاس کاغذ لاؤ، میں تحریر کر کے دے دوں کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ اور پھر ایک اور واقعہ ایسا ہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو نامزد فرمایا۔ عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، عورت نے سوال کیا، نبی جب وہ جانے لگی تو واپس پلٹ کے آئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر میں کل آؤں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور آپ موجود نہ ہوں تو پھر میں کس سے مسئلہ پوچھوں؟ یہاں بھی عورت کے اس کلمے کی محدثین نے وضاحت کی ہے
کہ جب عورت نے یہ کہا کہ میں کل آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ فوت ہو چکے ہوں، آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، آپ نہ ہوں یہاں، تو پھر میں آ کے کس سے بات کروں، کس سے مسئلہ پوچھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ، میں نہ ہوں کل، تو ابوبکر صدیق سے بات کر لینا آج۔ ان ساری احادیث سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ نبی حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی وفات کے بعد خلافت کے ایک حدیث میں نہیں، کئی بے شمار حدیثوں میں یہ اشارے موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ان ساری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی خلافت کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ اس لیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ باتیں، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں تاریخ کے، ہمارے دیکھنے میں تو ان کی کوئی اسباب بنتے ہیں، لیکن اصل میں وہ پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ پلاننگ اللہ تعالیٰ ہی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کو منظور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی بنتے۔ یہ اعزاز اور یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اور حضرت عمر کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کا اعزاز اور شرف جو ہے وہ صرف حضرت ابوبکر کو حاصل ہے۔ حضرت عمر خلیفہ تھے حضرت ابوبکر کے، اور حضرت عثمان خلیفہ تھے حضرت عمر کے، اور حضرت علی خلیفہ تھے حضرت عثمان کے۔ اور یہ جو ترتیب ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ساری امت سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت عمر ہے، اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ہے۔ اور خلیفہ بالفصل کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل باطل ہے۔ حضرت علی وصی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی وصیت نہیں فرمائی۔ جو اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، جیسے اللہ کا امر نافذ ہوا ویسا ہی ہمارا ایمان ہے۔ آگے پھر یہ تو درمیان میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ اگر غزوہ تبوک کے لیے تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ پہلے بھی مدد کر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آئندہ بھی اللہ مدد کریں گے۔ اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ جو کرنا چاہتا ہے کرے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ جو غزوہ کے لیے نکلتا ہے وہ نکلے، جو نہیں نکلتا نہ نکلے۔ اللہ کی ذات غنی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے ہو کے خواہ بوجھل ہو کے، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ چونکہ یہ غزوہ ایسا ہے جس پہ اللہ اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی ہے، سب کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے، لہذا اب یہ فرض ہو گیا کہ جو بھی اہل ایمان ہیں ہلکے ہو کے نکلیں یا بوجھل ہو کے نکلیں۔ ہلکے ہو کے نکلنے کا یا بوجھل ہونے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا نکلنا پڑے گا۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم صحت مند ہو، اگر بیمار ہو، جیسے بھی ہو تمہیں نکلنا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس سامان کی کثرت ہے تب بھی نکلو، سامان نہیں ہے تب بھی نکلو۔
وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، دونوں چیزوں سے جہاد مطلوب ہے۔ اور صحابہ کرام نے جو وعدہ کیا تھا بیعت عقبہ ثانی کے موقع پہ، اس کو پورا کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں لڑا دیں گے آپ کے لیے، ہمارے مالوں میں سے جو مال آپ لینا چاہیں وہ لیں، جو مال ہمارے پاس چھوڑنا چاہیں وہ چھوڑیں، سب کچھ آپ کی صوابدید پہ ہے۔ فرمایا کہ مال سے جو آدمی جہاد کرے، اگر ایک آدمی جان کے حوالے سے معذور ہے، جان سے جہاد نہیں کر سکتا، اور اس کو مال اللہ نے دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مال سے مدد کرے مجاہدین کی۔ اور فرمایا کہ جو آدمی مال کے ساتھ جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنے گنا دے گا؟ عام جو نیکیاں ہیں ان کا عوض ہے 10 گنا۔ جہاد میں جو مالی اعانت کرنے والا ہے اس کے لیے 700 گنے کا اجر ہے، 700 گنا کا۔ آدمی اونٹنی لے کے حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ اونٹنی مہار سمیت میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں جہاد کے لیے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن مہار سمیت 700 اونٹنیاں تمہیں اس کے عوض دی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے گا، جوڑے سے مراد یہ ہے کہ 2 گھوڑے دیے، 2 اونٹ دیے، یا کسی بھی چیز کا جوڑا دیا اللہ کی راہ میں، فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ جہاد میں خرچ کرنے کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو۔ جانوں کے ساتھ بھی 2 طرح کا جہاد ہے، ایک تو لشکر کے ساتھ آدمی جائے اور لشکر کی حفاظت کے لیے پہرا دے، جسے رباط کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رباط کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو آدمی پہرا دے رہا ہے اسلامی لشکر کا، فرمایا کہ اگر وہ آدمی پہرا دیتے دیتے فوت ہو جائے تو قیامت تک جو روزانہ وہ نیک اعمال کرتا تھا وہ سارے کے سارے قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ یہ محض اسلامی لشکر کے پہرا دینے کی فضیلت ہے کہ جو آدمی پہرا دیتے دیتے فوت ہو جائے یا دشمن کی گولی سے شہید ہو جائے، فرمایا کہ قیامت تک اس کے نیک اعمال جو ہے وہ مسلسل جاری رہیں گے، اس کے نیک اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی لیے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ جو پہرا دیتے دیتے آدمی فوت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھیں گے اور حشر کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے جس سے آنسو نکلا، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اسلامی لشکر کا پہرا دیتے ہوئے رات بھر جاگتی رہی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھیں گے۔ جب ایک آنکھ محفوظ رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جسم اس کا محفوظ رہے گا جہنم سے۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ انسان عملاً قتال میں حصہ لے، اور قتال میں بھی 2 صورتیں ہیں کہ انسان غازی بن کے واپس آ جائے یا میدان جنگ میں شہید ہو جائے۔ فرمایا کہ جو آدمی قتال کرتا ہے، فرمایا کہ قتال کے لیے قتال میں حصہ لینا، ایک صبح
جہاد کے لیے نکلنا یا ایک شان جہاد کے لیے نکلنا ساری دنیا ما فیہا کی جو دولت ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور فرمایا کہ گھڑی بھر کا جہاد، گھڑی بھر کا قتال اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، فرمایا کہ لیلۃ القدر میں حجر اسود کے ساتھ ساری رات قیام کرنے سے افضل ہے گھڑی بھر کا جہاد اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں سوائے قرض کے۔ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اور فرمایا کہ 70 افراد کی سفارش کا حق دیا جاتا ہے اس کو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے وہ، اور جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس کو جنت میں اس کی قیامگاہ یا اس کا محل دکھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کام لگتا تو مشکل ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا جو طرز عمل تھا اس کو بھی واضح فرمایا ہے تو مشکل یہ، لیکن اجر و ثواب بہت ہے اس کا، اور یہ مشکل اس وقت تک ہی لگتا ہے جب تک انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو تذبذب میں ڈالے رکھتا ہے۔ جب انسان قطعی فیصلہ کر لیتا ہے، جب انسان عزم کر لیتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ کام اللہ سہل اور آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آدمی شہید ہو رہا ہے، اس کا خون گر رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن خود شہید کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، اس کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو ہماری آنکھیں محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ شہید کو تو شہادت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہے۔ جب ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں خون نکل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بڑی سخت تکلیف میں ہے، وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن شہید جو ہے اس کا معاملہ اور ہے۔ فرمایا کہ چیونٹی کے کاٹنے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اس کو۔ فرمایا کہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ کلمہ ویسے تو یوں لگتا ہے کہ بڑی معمولی سی بات ہے، اچھا بھی بڑی چنگی گالیں کر لو، بات تو اتنی ہے کہ اچھا بھی بڑی اچھی بات ہے اگر کر لو، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی محبت بھرا اور بڑا ہی مشفقانہ انداز ہے لوگوں کی تربیت کا اور لوگوں کو بات سمجھانے کا۔ ڈانٹ نہیں ہے، سختی نہیں ہے، بلکہ بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی نرم سا انداز ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی یہ جانتا ہے کہ روزانہ سیر کرنے سے صحت بڑی اچھی رہتی ہے، رات کو سونا، جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ جاننا اور چیز ہے، اس پہ عمل کرنا اور چیز ہے۔ جانتے ہم بہت کچھ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جو جتنا کچھ ہم جانتے ہیں کیا اس پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ یہاں جو بات اللہ نے فرمائی ان کنتم تعلمون، اگر جان لو، یہاں جاننے سے مراد محض جاننا مراد نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل کرنا مراد ہے۔ اگر تم اس پہ عمل کر لو تو تمہارے انجام، تمہارا بڑا اچھا انجام ہے، تمہارے حق میں بڑا اچھا ہوگا۔ سورہ توبہ میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بات ارشاد فرمائی، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ صف میں آگے اللہ تعالیٰ نے خیر لکم کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ وہ خیر لکم ہے کیا۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ یہ بھی تجارت ہے، اس دنیا میں ہر آدمی تجارت کر رہا ہے،
جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی تجارت کر رہا ہے، جو پڑھتا ہے وہ بھی تجارت کر رہا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہا ہے وہ بھی تجارت کر رہا ہے، جو دنیا کا مال اکٹھا کر رہا ہے وہ بھی تجارت کر رہا ہے۔ اس تجارت کا نتیجہ قیامت کے دن سامنے آئے گا، جس دن ہر ایک کو اس کے ہاتھ میں اس کا پیپر تھما دیا جائے گا، اس کا اعمال نامہ تھما دیا جائے گا۔ اس دنیا میں ہر آدمی تجارت کرتا ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بیوقوف ہے، نیک ہے، برا ہے، مومن ہے، منافق ہے، جو بھی ہے سارے کے سارے تجارت کر رہے ہیں، اور اس تجارت کا نتیجہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہمیں مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ تجارت ایسی چیز ہے کہ جو آدمی تجارت کرتا ہے، یہ ان سے پوچھئے، تجارت میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، ہر چیز انسان کھپا دیتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ اس لیے اللہ نے تجارت کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ ایک تجارت ہے، اگر تم سے ہو سکے تو اپنی جانیں کھپاؤ اس میں، اپنے مال کھپاؤ اس میں، اپنا وقت کھپاؤ اس میں، اپنی صلاحیتیں قربان کرو اس کام کے لیے۔ فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، بالکل وہی بات جو وہاں اللہ نے فرمائی سورہ توبہ میں، وہی بات اللہ نے یہاں استعمال ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ آگے پھر بتا دیا کہ وہ بہتری کیا ہے۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بڑے ہی اچھے اور عمدہ گھر جو ہیں وہ اللہ تمہیں عنایت کرے گا جنت میں۔ اور مساکن طیبۃ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو جنت کے محل ہیں، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے اس میں، اور اس کا سیمنٹ جو ہے وہ مسک کا ہے، کستوری کا، اور فرمایا کہ اس کے سنگریزے جو ہیں وہ لولو اور مرجان کے ہیں، اور اس کی مٹی جو ہے وہ زعفران کی ہے۔ یہ محلات ہیں جنت کے، جسے اللہ نے فرمایا کہ جنت میں تمہیں داخل کرے گا جس میں بڑے ہی عمدہ گھر ہیں، بڑے اچھے محلات ہیں۔ آگے فرمایا کہ وجنات عدن، اور جنت عدن، جنت عدن کے تو کیا ہی کہنے، جنت عدن وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ جنت عدن وہ ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، اور ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے، اور فرمایا کہ اس کے سنگریزے جو ہیں قیمتی موتیوں جیسے ہیں، اور اس کی گھاس جو ہے وہ زعفران کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، تمہیں بہترین گھر عطا فرمائے گا، جنت عدن عطا فرمائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ تمہارے لیے یہ عمل جو ہے جہاد کا بہت بہتر ہے۔ اس بہتر کی وضاحت اللہ نے فرمائی کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ تمہیں بہترین محلات عطا کرے گا، نہر و بیتی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت عدن تمہیں عطا فرمائے گا، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے آگے یہ بات بھی فرمائی کہ دنیا میں جو تم چیز چاہتے ہو، دنیا میں جس بات کی تمہیں خواہش ہے کہ دنیا میں کامیابی ہو، فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اللہ تعالیٰ تم دنیا میں بھی تمہاری مدد فرمائے گا، جہاد کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ مدد فرمائے گا اور فتح بھی عطا فرمائے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ آگے پھر جو لوگ معذرتیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رخصتیں مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک کے موقع پہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی
فرمایا کہ لو کانا ارادن قریباً، ارادن قریباً مال حاصل ہونا، مال غنیمت مراد ہے. اگر مال غنیمت حاصل ہونا جہاد سے آسان لگتا، اب یہ تو 700 کلومیٹر گرمیوں کا سفر کر کے جانا ہے، اور ہول پڑتا تھا یہ سن کے کہ مقابلہ کس سے ہے؟ رومی طاقت سے مقابلہ ہے، رومی طاقت سے. جب مسلمانوں میں سے بعض نے ایک ایک دو دو کلو کھجورے یا چھہارے جا کے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعانت کے طور پہ، تو منافقوں نے یہ طنز کی اور تمسخر کیا، مذاق اڑایا کہ ان چند ایک دو کلو کھجوروں سے روم کی سلطنت کو فتح کیا جا رہا ہے. یہ لوگ روم کی سلطنت کو فتح کرنے جا رہے ہیں ایک دو کلو چھہارے لے کے. طنز کی مسلمانوں پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ کام تو بڑا مشکل تھا، 700 کلومیٹر کا سفر گرمیوں میں کرنا، دن کو بھی سفر کرنا، رات کو بھی سفر کرنا. اونٹوں پہ تو باری کب آئے گی، پیدل سفر کرنے والے تھے سارے، اور سامان سفر کھانے پینے کے لیے ساتھ کچھ نہیں تھا. فرمایا کہ معاملہ مشکل بڑا تھا واقعی. اگر یہ معاملہ سہل اور آسان ہوتا اور پتہ ہوتا کہ مال غنیمت بھی حاصل ہونا ہے، بس سفرن قاصدن، اور سفر بھی قریب کا ہے، سفر بھی آسان ہے، لمبا سفر نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لتبعوا کا، پھر تو یہ منافق بھی تمہارے ساتھ چل نکلتے، پھر تو انہیں بھی تحمل نہ ہوتا. ولیکن، لیکن بعدت علیہم الشقہ، تو یہ مسافت جو تھی بڑی دور لگی انہیں، اور واقعی دور تھی، بڑی کٹھن لگی، بڑی مشکل لگی. یہ سفر جو تھا بڑا کٹھن اور بڑا مشکل لگا انہیں، آسان نہیں تھا واقعی. لیکن جب نیت میں کھوٹ ہو تو پھر کام اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ بہت کٹھن لگا، بڑا مشکل لگا سفر طے کرنا انہیں. آج جو مسلمان تھے، جو مومن تھے، انہوں نے بھی تو سفر طے کیا نا. وہ دھوپ میں کیا، گرمی میں کیا، بغیر سواریوں کے کیا. کھانے پینے کی چیزیں بھی ایسی تھیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن کے لیے ہمیں ایک کھجور ملتی تھی کھانے کو. اندازہ لگائیں گرمیاں کیسی. آج کل کی گرمی، اب تو گرمی ختم ہو گئی ہے، شوال کے مہینے کی گرمی کا ذرا اندازہ کریں. اس گرمی میں 15 منٹ کے لیے سڑک پہ کھڑا ہونا ناممکن بات تھی. کجا یہ کہ صبح سے لے کر شام تک اسی دھوپ میں سفر کیا جائے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو. ایک کھجور جو ہے وہ کتنا پیٹ بھرتی ہے ایک آدمی کا. اور فرمایا کہ جب کھجوریں ختم ہو گئی تو پھر کیا تھا؟ فرمایا پھر گٹھلیاں تھیں جنہیں ہم چوس لیتے تھے. کمال بات ہے صحابہ کرام کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واقعی بڑی سچی بات ارشاد فرمائی کہ میرا صحابی، اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی نا کہ میرے صحابی کے بارے میں جو آدمی کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی بری بات زبان سے نکالتا ہے، اللہ کی لعنت اس پہ، فرشتوں کی لعنت اس پہ، اور سارے دنیا کے جو اہل ایمان ہیں ان کی لعنت اس پہ. اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرے گا. بالکل صحیح بات. جو قربانیاں صحابہ کرام نے دی آج کوئی تصور نہیں کر سکتا ان کا. فرمایا کہ اگر یہ مال غنیمت کا حصول آسان ہوتا اور سفر بھی قریب کا ہوتا تو پھر یہ آپ کے ساتھ نکلتے. لیکن یہ سفر جو تھا انہیں بڑا کٹھن محسوس ہوا. بس یحلفون باللہ، اور جب آپ واپس آ جائیں گے تبوک سے تو یہ آپ کے سامنے آ کے قسمیں کھانی شروع کریں گے. لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، یا رسول اللہ اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی، اگر ہمارے پاس وسائل ہوتے، اگر ہمارے پاس سواریاں ہوتی تو یا رسول اللہ ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ،
یہلکون انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، بہانے کر کے، رخصتیں طلب کر کے، جہاد سے جی چرا کے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ جب آپ واپس، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ جب آپ نے واپس آنا ہے تو آپ کے آنے پہ انہوں نے قسمیں کھا کھا کے معذرتیں کرنی ہے کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا، ہمارے پاس ادھر نہ ہوتا، ہمارے گھر محفوظ ہوتے تو یا رسول اللہ ہم ضرور چلتے آپ کے ساتھ۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ سارے منافق جھوٹے ہیں۔ جہاد کے لیے جی چرانا اور عذر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی ساری زندگی نہ تو جہاد میں حصہ لے اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی یہ تڑپ پیدا ہوئی ہو کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، نہ ہی کبھی تڑپ پیدا ہوئی ہو کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، فرمایا کہ وہ منافق ہے، نفاق پہ مرے گا۔ وہ یہ نفاق کی علامت ہے کہ انسان جہاد سے جی چرائے یا جہاد کی دل میں تڑپ نہ رکھے، دل میں تمنا نہ رکھے جہاد کی۔ آگے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لے آئے تو منافقوں نے، اب تو معاملہ کھل گیا کہ لڑائی تو ہوئی نہیں اور مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے فاتح بن کے اور غازی بن کے واپس آ گئے۔ پورے دنیا میں مسلمانوں کی اور اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی، روب داب بیٹھ گیا۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اس وقت بھی انہوں نے معذرتیں کی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تب بھی رخصتیں لی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے آگے اگلی آیت میں، عفا اللہ عنک، عفا اللہ عنک، اللہ تجھے معاف کرے۔ کس کو؟ عفا اللہ عنک، مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے۔ اللہ تجھے معاف کرے، کس بات پہ معاف کرے؟ لما اذنت لہم، لما اذنت لہم، تو نے کیوں اجازت دی ان کو؟ کن کو؟ منافقوں کو۔ غزوہ تبوک سے کے لیے نکلنے سے پہلے منافقوں نے جو اجازتیں لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ منافق ہیں اور یہ بہانے بنا رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرم و حیا کی وجہ سے ان سے کھل کے بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت فرمائی ہے، پکڑ فرمائی ہے۔ اگرچہ انداز ایسا ہے، بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ کلمہ نہ فرماتے عفا اللہ عنک، اللہ تجھے معاف کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تسکین تھا کہ اللہ نے پہلے ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تجھے معاف کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ پہلے کلمہ ادا نہ فرماتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگلا کلمہ برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے عطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پکڑ کی ہے، جو اللہ نے مواخذہ فرمایا ہے، یا جتنی سختی ہے اس بات میں، لما اذنت لہم، تم نے کیوں چھٹی دی ہے ان کو، منافقوں کو۔ اب اس سے ایک بات تو، اب انسان اندھا بن جائے، بہرا بن جائے تو بات اور ہے، لیکن آپ بتائیے کہ اتھارٹی کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے لما اذنت لہم؟ اور اتنے سخت یہ الفاظ ہیں، تم نے کیوں چھٹی دی انہیں، کیوں رخصت دی انہیں؟ کیوں کا سوال تو ایسا ہے، کیوں کا سوال ایسا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعا بڑی مانگتے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا آسان حساب لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے عائشہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر دیا، یہ کیوں کیا؟ جس کے اعمال پہ یا جس کے کسی عمل پہ اللہ نے یہ سوال کر دیا، یہ کیوں کیا؟
فرمایا فحالہ کا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کا کیوں کہہ دینا جو ہے یہ پکڑ کی بات ہے، پکڑ کی بات۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ حرام کیوں کھایا؟ باپ کی نافرمانی کیوں کی؟ ماں کو کیوں گالی دی؟ بیوہ کہا کیوں مارا تم نے؟ سونے کا قرض ادا کیوں نہیں دیا تم نے؟ یہ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کا سوال کر لیا فحالہ کا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کیوں اسے ہی کریں گے جس کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے، جس کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اف اللہ عنہ کا پہلے یہ کلمہ ادا نہ فرماتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کلمہ برداشت کرنا ناقابل برداشت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خوشخبری دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ غلطی تو ہوئی آپ سے، کوتاہی تو ہوئی آپ سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ نے یہ اجازت کیوں دی اللہ کی اجازت کے بغیر؟ دنیا میں جب یہ معاملہ ہے تو قیامت میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مواخذہ کر سکتے ہیں کہ اے محمد تم نے یہ کام کیوں کیا، اب خود اندازہ لگا لیجئے جو باطل عقائد ہیں لوگوں کے، جو قصے کہانیاں ہیں، جو قصص الاولیاء ہیں، جو کچھ بھی باتیں ان میں لکھی ہیں ان میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جو اللہ کی ذات اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں پوچھ سکتی ہے، اور وہ قرآن قیامت تک کے لیے تلاوت کرتے رہنا ہے اہل ایمان نے کہ لما ذنت لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں چھٹی دی انہیں؟ وہ اللہ کی ذات قیامت کے دن نہیں پوچھ سکے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتنے وعدے فرمائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو خوش کر دیں گے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل آنسو بہاتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ کس وجہ سے تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر میں بھی کوئی کسی بھی پیغمبر کو، کسی رسول کو اللہ کے حضور سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اتنے غصے ہوں گے کہ آج تک اتنے غصے میں نہیں آئے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرنے کے لیے براہ راست جرأت نہیں کر سکیں گے، پہلے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سجدے میں گریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، سجدے میں اس وقت تک پڑے رہیں گے جب تک اللہ چاہیں گے، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب تک اذن نہیں دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر پائیں گے، جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے عقیدہ صاف نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی لٹریچر پڑھ لیں، جتنی مرضی باتیں کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، فلاں بڑا اچھا رائٹر ہے، فلاں بڑا اچھا رائٹر ہے، جب تک قرآن نہیں پڑھتے، شروع سے لے کر آخر تک قرآن نہیں پڑھتے، جب تک عقیدہ صاف نہیں ہوگا، شیطان ادھر سے سوراخ نکال دے گا، ادھر سے ڈراٹ نکال دے گا، ادھر سے شک پیدا کرے گا، ادھر سے غلط فہمیاں ڈالے گا۔ یہ سارے شکوک، ساری غلط فہمیاں اور ساری مشکلات جو ہے یہ قرآن حل کرتا ہے، جا بجا جگہ بجگہ۔ 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے باتیں 2-3 ہی کہی ہیں، توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے اور آخرت کی بات ہے، لیکن 30 پارے بنا دیے اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہر سوال کا جواب دے دیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بات یہ فرمائی حتی یتبین لک، آپ نے اجازت کیوں دی ان لوگوں کو؟ حتی یتبین لک، حتیٰ کہ تجھے یہ بات معلوم ہو جاتی، الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، حتیٰ کہ تجھے معلوم ہو جاتا کہ ان میں سے رخصت مانگنے والوں میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے معلوم ہو جاتا، اللہ کو تو پتہ ہی تھا، اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ تجھے پتہ چل جاتا ان میں سے جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ یہ نہ فرماتے کہ تجھے پتہ چل جاتا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا اللہ مجھے تو پتہ ہی ہے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ لیکن اللہ کی بات تو پکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ فی الواقع کون سچی معذرت کر رہا ہے کون جھوٹی معذرت کر رہا ہے، کون سچا بہانہ کرتا ہے کون جھوٹا بہانہ کرتا ہے۔ سچی معذرت کرنے والے لوگ بھی موجود تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سامان سفر نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو سچے ایمان لانے والے تھے اور روتے تھے واپس جاتے ہوئے کہ ہمیں سامان سفر نہیں ملا، ہم محروم ہو گئے جہاد سے۔ فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے۔ آپ کو چاہیے تھا اجازت نہ دیتے، اور اجازت نہ دینے کے بعد جو پھر بھی نہ جاتا تو پتہ چل جاتا یہ پکا منافق ہے، یہ اس کو اجازت نہیں ملی تھی، اس کے باوجود یہ جہاد میں نہیں گیا، لہذا یہ پکا منافق ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ کھرا کھوٹا اسی وقت نکھیر دیا جائے، منافق اور مومن جو ہے اسی وقت ان میں فرق کر دیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبی شرم و حیا کی وجہ سے ان سے زیادہ مواخذہ نہیں کیا، زیادہ بات نہیں کی، رخصت دے دی ان کو، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مواخذہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تجھے یہ غلطی معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دی، لیکن تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ یہ چاہتا تھا کہ کھوٹا اور کھرا الگ ہو جائے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اور یہ جو دنیا میں ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہم میں سے کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا لہذا تم جنت میں جا رہے ہو، تم نے یہ کیا لہذا تم جہنم میں جا رہے ہو۔ اللہ ہمارے اعمال دیکھ کے فیصلہ فرمائیں گے تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو جائے کہ واقعی ہمیں جو جنت اور جہنم ملی ہے وہ ہمارے اعمال کے سبب ملی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو اس سے وہ لوگ تو اجازت طلب ہی نہیں کرتے جو ایمان لائے ہیں اللہ پہ اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد نہیں کرنا چاہتے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پوری طرح جانتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ واقعی مومن ہیں وہ تو جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، وہ تو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کہ جناب ہمارے مال اور ہماری جانیں جو ہیں اس وقت ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، یا ہمیں فلاں بہانہ ہے یا فلاں ہماری مجبوری ہے یا فلاں وجہ ہے نہیں جا سکتے۔ فرمایا کہ ایمان والے تو یہ مجبوریاں پیش نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں متقی لوگ کون ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ اجازت طلب وہ کرتے ہیں جو ایمان نہیں لائے اللہ پہ اور یوم آخر پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے۔ شک کس بات کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں شک ہے، آخرت کے بارے میں شک ہے۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور شک بھی اس طرح کا ہے کہ انہیں تردد ہے اپنے شک میں بھی۔ شک میں تردد کا معاملہ کیا ہے؟ شک میں تردد کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بارے میں خلجان آمیز شک میں مبتلا ہے، تردد والے شک میں مبتلا ہے۔ تردد انہیں اس وجہ سے تھا کہ ہم 40 سال کے بعد اسے ہم جھوٹا کہہ رہے ہیں، 40 سال سے پہلے ہم خود ہی اسے صادق اور امین کہتے تھے۔ ان کی اپنی باتوں کا یہ جو تضاد تھا یہ ان کی ضمیر میں کشمکش تھی کہ ہم اسے پہلے سچا کہتے رہے،
آج ہم اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹے تو ہم خود ہوئے۔ اور یہی شک والی بات یہاں بھی ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تو اس آدمی کے ساتھ ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ بدر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے مدد کی، اس میں بھی دیکھا کہ اللہ نے مدد کی ان کی، احزاب میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آئی ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود اچھا جی اب معاملہ پتہ نہیں کیسا ہو۔ پہلے تو مدد آتی رہی اور اس کا اعتراف بھی ہے، لیکن آئندہ کے لیے خوف ہے کہ بہت بڑی حکومت سے ٹکراؤ ہے، سپر پاور ہے، اب پتہ نہیں بنے کیا نہ بنے۔ یہ تھا تردد۔ پہلے معاملہ جو تھا وہ تو کلیئر تھا، وہ تو واضح تھا کہ اللہ کی نصرت ہے اہل ایمان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ آئندہ کے لیے شک تھا، یہ ہے نفاق۔ اور ایمان یہ ہے کہ جب انسان دیکھ رہا ہے کہ پہلے اللہ کی نصرت آئی، پہلے اللہ نے فتح عطا فرمائی، پہلے مدد کی اللہ تعالیٰ نے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے بھی انسان توکل کرے، اپنا یقین رکھے، پہلے اللہ نے مدد کی تو آئندہ بھی مدد کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جہاد سے جی وہ کتراتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، آخرت پہ ایمان نہیں لائے، اور جو لوگ آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان لائے ہیں وہ جہاد سے جی نہیں کتراتے، انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر دیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی جو منافقوں کا طرز عمل تھا اس سے مزید روشنی فرمائی ہے، اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ اگر یہ بے ایمان منافق جو ہیں باقی سچے ہیں اپنے بہانوں میں، تو پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی تیاری تو کرنی تھی پہلے سے، لیکن تیاری نہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تیاری بھی نہیں اور بہانے بھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل سے جھوٹے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ آیات میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زیادہ بھائیوں کی دعا کے لیے درخواست ہے۔ ایک بھائی لکھا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان نیک اور صالح بیٹے سے نوازے۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا اور کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی نوکری کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی پریشانی دور کرے اللہ تعالیٰ۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ غزوہ حنین میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ اللہ کے رسول کی رضائی بہن ہے، کیا ان کی ملاقات غزوہ حنین میں ہوئی؟ غزوہ حنین کے جو قیدی تھے ان میں شیمہ آئی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ جب وہ آئی تو آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بچپن میں کھلاتی رہی ہوں اور میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کوئی نشانی ہے جس سے میں پہچان سکوں کہ تم واقعی میری بہن ہو، رضائی بہن ہو؟ تو حضرت شیمہ نے اپنے جسم پہ بازو پہ کوئی جگہ دکھائی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ بچپن میں آپ نے مجھے یہاں سے کاٹا تھا اور اس کا نشان اب تک موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے واقعی پہچان لیا، پھر اس کے لیے اپنی چادر بچھائی اور پھر اسے یہ بات پیشکش کی، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو، اور اگر اپنی قوم کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو اپنی قوم کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر ان کی قوم کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ سارے قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیے۔ رضائی بہن غزوہ حنین کے بعد قیدیوں میں آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو آزاد کر دیا۔ اور یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کا ماشاءاللہ حفظ قرآن جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، 5 پارے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو حافظ بنائیں، نیک بنائیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، صدقہ جاریہ بنائیں ان کے لیے، لیکن اچھی تربیت کے ساتھ اچھے مستقبل کی فکر بھی کریں۔ دینی تربیت کر رہی ہیں تو کوئی دینی گھرانہ ان کے لیے دیکھیں، ان کی دینی تربیت کے بعد دینی تربیت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔